پروردگار عالم فرماتا ہے اے جبریل سن، پہلی دایا کا نام حضرت حوا ہے، دوسری دایا کا نام حضرت مریم ہے، تیسری دایا کا نام حضرت آسیہ ہے، چوتھی دایا کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ جبریل روتے روتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، تم نے جن داؤں کا نام گنایا ہے وہ کئی سو سال ان کو اپنی قبروں میں آرام کرتے ہو گئے ہیں، وہ تو ان کو دنیا سے کئی سو سال ہو گئے ہیں گئے ہوئے، وہ قبر کے اندر سے کیسے اٹھ کر آئیں گے؟ تو پروردگار عالم نے کہا تھا اے جبریل سنو، قبرستان پہ جانا تمہارا کام ہے اور قبر سے اٹھانا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اے جبریل، قبر پہ جا کر آواز لگانا تمہارا کام اور قبر سے اٹھانا ہمارا کام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام قبرستان میں جاتے ہیں، پہلے آواز حضرت حوا کو لگاتے ہیں، حضرت حوا اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، حضرت مریم کو آواز لگایا، حضرت مریم اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، حضرت ہاجرہ کو آواز لگایا، حضرت ہاجرہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، حضرت آسیہ کو آواز لگایا، حضرت آسیہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب چاروں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو جبریل سے عرض کرتے ہیں اے جبریل بتاؤ کیسے آنا ہوا، کیوں ہم کو اٹھا کر کھڑے کیے ہو؟ جبریل کہتے ہیں میں نے نہیں بلایا بلکہ تم کو پروردگار عالم نے بلایا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ان چاروں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبیوں کی مائیں، جاؤ آمنہ کی طرف دولت پر چلے جاؤ، عبداللہ کی گھر کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ آج میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے، آج میرا محبوب دنیا میں پیدا ہونے والا ہے۔ اگر آمنہ پوچھے کہ تم کون ہو تو یہ مت کہنا کہ ہم عام نبیوں کی مائیں ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم تمہاری خادمہ بن کر کے آئے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد میں جب حضرت جبریل علیہ السلام ان کو لے کر کے چلتے ہیں، آمنہ کی گھر کی طرف لے کر کے چلتے ہیں، اللہ نے اعلان فرمایا اے جبریل ایسے نہیں جانا ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا پھر کیسے جانا ہے؟ کہا کہ جاؤ جنت سے 70,000 حوروں کو لے لو، ان کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ۔ جب اتنا کرنے کے بعد میں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، جب تیرا محبوب جلوہ گر ہوگا تو حوروں کا وہاں کیا کام ہوگا؟ تو مولا اعلان کرتا ہے اے جبریل سنو، جب میرا محبوب دنیا میں پیدا ہوگا، جب میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوگا تو یہ حوریں جو ہیں نعتیں گنگنائیں گی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ جب جبریل علیہ السلام 70,000 حوروں کو لے کر کے چلتے ہیں، پھر اللہ نے اعلان فرمایا اے جبریل ایسے نہیں جانا ہے۔ پھر جبریل عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم اب کیسے جانا ہے؟ کہا کہ جنت سے 70,000 فرشتوں کو لے کر چلے جاؤ۔ کہا کہ اے پروردگار عالم یہ فرشتے وہاں کیا کریں گے جا کے؟ کہا اے جبریل سن، جب میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، جب میرا محبوب دنیا میں پیدا ہونے والا ہوگا تو حوریں جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگنائیں گی اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کریں گے۔ اب پیارے مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آج جو جلوس محمدی کو شرک اور بدعت بتایا کرتے ہیں، پیارے مسلمانوں آج ہم جلوس محمدی میں ہم بھی تو نعت مصطفیٰ گنگنایا کرتے ہیں، ہم بھی تو نبی کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کیا کرتے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں پتہ یہ چلا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 اور پلس جبریل بھی ساتھ میں ہیں، جب اتنا قافلہ لے کر حضرت آمنہ کی طرف دولت پہ چلتے ہیں، عبداللہ کی گھر کی طرف چلتے ہیں، تو کیا دیکھتے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے؟ بے شک کیا کہا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں۔ اب پیارے مسلمانوں اس عورت سے پوچھو کہ جس کے سر پر پہلی بات تو جس کا بچہ دنیا میں جنم لینے والا ہو، جب بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو اور اچانک سے اس عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے دل پر کتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ ہمارے نبی کی امی کو پہلا تو یہ غم تھا کہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ غم تھا کہ ہماری غریبی کو دیکھ کر، ہماری غریبی کی حالت کو دیکھ کے مکے کی دایا نے آنے سے منع کر دیا۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا اے آمنہ مکے کی دایا تو آتی لیکن میں نے آنے نہیں دیا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا تو نے منع کیوں کیا؟ کہا میرا محبوب جو دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے وہ پاک ہے اور مکے کی دایا ناپاک ہے۔ کیا بات؟ کیا کہا؟
کہ میرا محبوب جو دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے وہ پاک ہے اور مکے کی دایا ناپاک ہے اور پاک کے پاس میں ناپاک کا کوئی کام نہیں ہے. کہا میں نے ایسی دایا کو چنا ہے جن کا ہاتھ بھی پاک ہے, جن کی زبانیں بھی پاک ہیں, جن کا دل بھی پاک ہے, جن کے پیشانی بھی پاک ہے, جن کے قدم بھی پاک ہیں اور جن کا پورا عقیدہ پاک ہے. بے شک سبحان اللہ. اتنا کرنے کے بعد میں جب حضرت جبریل علیہ السلام ان کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں اور حضرت حوا آگے بڑھتی ہیں. حضرت آمنہ کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں, حضرت آسیہ آگے بڑھتی ہیں, حضرت آمنہ کے ہاتھوں کو چومتی ہیں, حضرت مریم آگے بڑھتی ہیں, حضرت مریم آگے بڑھتی ہیں, حضرت آمنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہیں, حضرت حاجرہ آگے بڑھتی ہیں, حضرت آمنہ کے قدموں کو بوسہ دیتی ہیں. جب حضرت آمنہ نے ان چاروں کو چہرہ اٹھا کر کے سر اٹھا کر کے ان چاروں کو دیکھا, کہا کہ بتاؤ تم کون لوگ ہو, میں نے آج سے پہلے تم لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اے آمنہ ہم تو عام نبیوں کی ماں ہیں لیکن مبارک ہو تو نبیوں کی سردار ماں بننے والی ہے. بے شک سبحان اللہ. کیا کہا مبارک ہو کہ تم نبیوں کی سردار کی ماں بننے والی ہو. اتنا کرنے کے بعد میں حضرت آمنہ کی نظر آسمان کی طرف پڑتی ہے. کیا دیکھتی کہ حضرت آمنہ کے آنگن میں بڑے اچھے پرندے تھے, ہمارے گھر میں کیسی خوشیاں منا رہے ہیں, آج یہ ہمارے پرندے جو ہیں ہمارے گھر میں کیسے طواف کرتے ہیں. تو اللہ نے اعلان فرمایا اے جبریل مجھ سے نہ, اے آمنہ مجھ سے نہ پوچھو بلکہ ان پرندوں سے پوچھو.